حدیث ہیں برے صغیر کے اندر، ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ ولیم ولسن ہنٹر، اس کی جو کتاب ہے آور انڈین مسلمانز، اس کے اندر اس نے لکھا کہ ہم نے وہابیوں کے بارے میں کام کروایا اور بدنام کیا، پھر بعض مولویوں سے کتابیں لکھوائی گئیں۔ آپ سب سے زیادہ کون سی شخصیت سے متاثر ہوئے؟ عالم کی ایک گھڑی کی رفاقت 10 سال کے مطالعے سے بہتر ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اہل حدیث اگر ہم استعمال کیے بغیر دین کا کام کرے تو زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا گھر جو ہے اسی میں لائبریری، اس کا نام تھا مکتبہ اہل حدیث۔ ایک اور گھر تھا، اس کا نام تھا آشیانہ اہل حدیث۔ ایک اور گھر بنایا، اس کا نام رکھا کشانہ اہل حدیث۔ ایک اور گھر بنایا، اس کا نام رکھا اہل حدیث منزل۔ ایک اور گھر بنایا، اس کا نام رکھا مقام اہل حدیث۔ جو چوک تھا جس میں مسجد تھی، اس کا نام رکھا چوک اہل حدیث۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان جتنا بڑا لکھ سکتے ہو تو لکھو اہل حدیث۔ اہل حدیث۔ آپ کے والد گرامی کو شیر پنجاب بھی کہا جاتا تھا۔ گاؤں گاؤں میں جا کر جس طرح لوگ پھیری لگاتے ہیں اور اپنا سودا بیچتے ہیں، اس طرح ہر گاؤں میں جا کر وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جب انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑے سطح پر ہوئی، تو جن لوگوں نے کیا ان کو انگریز نے وہابی کا نام دے دیا تھا۔ جو جماعتی تاریخ ہے، مسلکی تاریخ ہے، تنظیمی تاریخ ہے، اس پہ کیسے آپ نے عبور حاصل کیا؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نگارشات ہم وہ پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ تنظیم ہوتی کیا ہے، کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں علماء کرام کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کو ملوں، اور جتنا ادب ہو سکتا ہے، احترام ہو سکتا ہے، میں ان کا کرتا ہوں۔